پچھلا سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں دوبارہ نازل ہوں گے۔ اب یہاں سے نزول کے وقت آپ کا لباس اور حلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 2 کپڑے زرد رنگ کے پہنے ہوئے ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنہ کے نشیب و فراز بتائے۔ نشیب و فراز کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں جن سے اس کا حقیر ہونا اور ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا، مثلا کانا ہونا وغیرہ، یا اس کے فتنے کا عظیم ہونا معلوم ہوتا تھا، جیسے اس کے حکم سے بارش کا برسنا اور قحط وغیرہ۔ ایک مطلب اور ہو سکتا ہے کہ دجال کی تذکرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی آواز نیچی رکھتے، کبھی اونچی رکھتے۔ اس صورت میں اشارہ اس طرف ہوگا کہ یہ بیان دیر تک جاری رہا اور آپ ان سے بہت اہمیت و تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ ایسی حالت میں کبھی آواز پست اور کبھی بلند ہوتی ہے۔ تو حضرت نواس بن سمعان کا قول ہے کہ دجال کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے فتنے کے نشیب و فراز بتائے، تو اس بیان کی وجہ سے بوجہ خوف کے ہمیں ایسا لگا جیسے کہ دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ جب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی اس کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا، اس کے فتنہ کے نشیب و فراز بتائے، حتیٰ کہ ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے امت محمدیہ کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ کسی اور چیز کا ڈر ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانا کہ دجال سے زیادہ کسی اور چیز کا ڈر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دجال سے زیادہ کسی اور چیز کا ڈر ہے، وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ہے گمراہ کن لیڈر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال سے زیادہ کسی اور چیز کا ڈر ہے، کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، لہٰذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ اس زمانے میں نکلا جبکہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا، یعنی میری وفات کے بعد نکلا، تو ہر مرد مسلم اپنا دفاع خود کرے گا، کہ میرے بعد اللہ تو ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے۔ دجال کے علامات اور حالات پھر سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت پیچیدہ ہوں گے، اس کی آنکھ بے نور ہوگی۔ یہ تافیتن کا ترجمہ ہے، جس میں فا کے بعد حمزہ ہے، اور بعض مستند روایات کے اندر تافیتن ہے، جس کے معنی ابھری ہوئی ہے، باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تحقیق ہے کہ دونوں قول صحیح ہے۔ ایک آنکھ سے وہ بے نور ہوگا اور ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح جو ہے ابھری ہوئی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں وہ عبد العزیٰ بن قطن کی مشابہ ہوگا۔ تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھتے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ کہف کی آخر 10 آیت پڑھتے۔ بہرحال یہ دونوں روایتیں صحیح، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبد العزیٰ بن قطن کی مشابہ ہوگا۔ یہ عبد العزیٰ بن قطن یہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جو زمانے جاہلیت ہی میں مر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی کے مشابہ ہوگا، یہ میرا خیال ہے۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں کتنے عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے کیا ایک ہی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ
ہر وقت نماز کے لیے اس کی مقدار کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے اس بادل کی طرح ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لے۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ بس وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائیں گے۔ چنانچہ اس کے مویشی اونٹ وغیرہ جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ کوہان خوب اونچے تھن لبریز اور پوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آ کر ان کو اپنے باطل دعوے کی طرف بلائے گا، وہ اسے رد کر دیں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، مگر یہ لوگ صبح کو اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب نوجوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا تیر مارنے والے اور نشانہ کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ اب یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل فرمائیں گے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک روایت میں دمشق کے مشرقی جانب کے بجائے بیت المقدس کا لفظ ہے، اور ایک روایت میں اردون اور ایک روایت میں مسلمانوں کی لشکرگاہ کا ذکر ہے کہ آپ وہاں نازل ہوں گے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی روایت کو ترجیح دی ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آج کل بیت المقدس میں کوئی سفید مینارہ نہ بھی ہو تو اس وقت تک ضرور بن جائے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اسے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اسے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ آپ کی سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ فلسطین کا یہ مقام جو آج کل اسرائیل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور وہاں یہودیوں نے ایئرپورٹ بھی بنا رکھا ہے، ابھی بھی اس کا نام لد ہی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے دھوکہ و فریب سے محفوظ رکھا ہوگا، تو آپ ان کے چہروں سے غبار سفر یا آثار رنج و غم مصیبت کو پوچھ دیں گے، اور جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے ایسے بندوں یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہذا آپ میرے خاص بندوں یعنی مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج یہ انسانوں ہی کے 2 بڑے بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء کے اندر آیا۔ یہ آئندہ آنے والی احادیثوں کے اندر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے دن۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا، اور جب اس کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور اشیاء خرد و نوش کی قلت کے باعث یہ نوبت آ جائے گی کہ ایک بیل کے سر کو 100 دینار اشرفیوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بس اللہ ان کے اوپر
وبا کی صورت میں कीड़ा مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر بالش بھر بھی جگہ ایسی نہ ملے گی جسے یاجوج و ماجوج کی لاشوں کی چکنائی اور کافروں نے بھر نہ دیا ہو۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں پختی اونٹ کے گردنوں کی طرح ہوں گی۔ یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ لمبی گردن والے اونٹوں کی ایک قسم ہے جس کو عربی میں بخت کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا کوئی خیمہ، یعنی یہ بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرف صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت اثر نو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اٹھنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زرعی حصے میں اثر انداز ہو کر مومنین اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لینے کا سبب بنے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین انسانوں پر آئے گی۔ باقی آئندہ انشاءاللہ العزیز۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، حاکم، کنز الایمان کے اندر روایت کی گئی ہے۔ چلیں۔